تو انہوں نے جو مطالبات پیش کیے وہ سارے کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں ان کو جلد جو ہے نا وہ ٹرائل کیا جائے، تو اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد ہے اس کو ہٹایا جائے، اس کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا پرامن پاکستان بچاؤ مارچ 22 مئی 2023 کو کراچی مدار قائد سے شروع ہوا۔ آج 17 جون 2023 ہے اور وہ پرامن مارچ کراچی سے ہوتا ہوا لاہور اور پھر لاہور سے آج کی تاریخ میں سرائے عالمگیر میں وہ قیام کر رہا ہے۔ اس مارچ میں جو تقریباً ایک مہینہ اس کو ہونے لگا ہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک پھول تک نہیں گرا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، تو مکمل طور پہ پرامن صرف اور صرف اپنے مطالبات لے کر حکومت وقت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے، اور اپنے جو ہے نا جی اپنی ریاست سے اپنے ملک سے عوام احتجاج کر رہی ہے پرامن طریقے سے، جو کہ پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، ان کا ایک جائز اور ان کا قانونی اور آئینی حق ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ پرامن ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں اور محب اسلام ہیں، وہ پرامن طریقے سے آ رہے ہیں، تو حکومت کا اطلاعات ہیں کہ آگے جہلم کے پل پہ پچھلی بار کی طرح خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور راستے بند حکومت کی طرف سے کی۔ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، حکومتیں راستے کھولتی ہوتی ہیں، یہاں حکومتیں راستے بند کر رہی ہیں اور احتجاج کرنے والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ برائے کرم راستہ بند نہ کیا جائے، اس سے ہمارے ملک کے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے چند ضروری باتیں جو ہے نا اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہی کہ جب مارچ پرامن ہے اور پتہ تک نہیں توڑا گیا، بلکہ قافلہ جو ہے نا جی جس روڈ پر راستے پر آ رہا ہے وہاں عام آمد و رفت کو بند تک بھی نہیں کیا گیا، عام گاڑیوں کو راستہ دیا گیا ہے، اور ایمبولینس کے لیے تو اسپیشل مارچ سارا جو ہے نا جی عوام کو دو حصے کر کے سائڈوں پہ کر کے تو بڑے جلدی سے ایمبولینس کو پورے راستے میں راستہ دیا گیا، کسی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ تو پھر حکومت جو ہے نا جی وہ اس طرح سے خندقیں کھود کر اور طاقت کے استعمال کی بات کر کے تو یہ کیا میسج دینا چاہتی ہے، کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اس طرح سے اہل سنت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہوش کے ناخن لیں۔ اور پھر وہ اس تحریک کے جو سربراہ ہیں موجودہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان سے وہ ایک اینکر نے سوال کیا تھا تو بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا ہے، بھائی رانا ثنا صاحب جو ہے جی انہوں نے وہ عمران خان صاحب کا مارچ ہوا تھا تو اس پر ایسے کیا تو ویسے تو آپ بھی جا رہے ہیں تو پھر اس طرح سے تشدد ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ رانا ثنا صاحب کو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھیں، وہ بھی ہمیں جانتے ہیں۔ رانا صاحب یہ آپ کی کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے جس میں ٹی ایل پی کا مارچ آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیض آباد میں 8 لاشیں اٹھا کر بھی یہ واپس نہیں گئے تھے۔ آپ کے وزیر قانون سے، جو اس وقت کا وزیر قانون تھا زاہد حامد، اس سے استعفیٰ لے کر گئے تھے، اپنے مطالبات منوا کر گئے تھے۔ تو جو اس وقت 8 لاشیں اٹھا کر بھی مطالبات منوا کر، تو یہ خندقیں کیا ہوتی ہیں؟ ملک کو خدا کے لیے افراتفری کی طرف مت لے کر جائیں۔ ہم آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اہل سنت پرامن لوگ ہیں، ہم اپنے مطالبات کی بات کر رہے ہیں اور جائز مطالبات ہیں۔ کل اس شخص نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے خود کہا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان سے انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو جائز مطالبات ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، حکومت سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ پہلے بھی تم نے بڑا ظلم و تشدد کیا ہے تحریک لبیک پر، تو اب اس طرح کا سوچنا بھی نہیں۔ اس طرح طاقت کا استعمال کرنے سے یا ظلم کرنے سے یہ تحریک روکی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ تحریک ناموس رسالت ہے، یہ تحریک ختم نبوت ہے، اور اس تحریک پر تو لوگوں نے اپنے بچے پیش کیے ہیں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگوں نے خون پیش کیے ہیں، عزتیں پیش کی ہیں، لوگوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن عزت رسول پہ قربان کیا۔ یہ 14 صدیوں کی تاریخ ہے ہماری، اس تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی حکومت نہیں روک سکتی۔ تو اس واسطے اپنے ملک کے حال پہ رحم کیجئے، وہ پرامن طریقے سے آ رہے ہیں، انہیں آنے دیا جائے، نہ انہوں نے کوئی گملہ توڑا، نہ وہ کوئی گملہ توڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک کے آپ مطالبات کی طرف دیکھیے کہ مطالبات کیا ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملات ہیں ناموس رسالت کے، کیا کسی اور بھی سیاسی پارٹی نے
بلکہ کسی مذہبی سیاسی پارٹی نے ان معاملات پر کبھی آواز اٹھائی ہے؟ آج مطالبہ ان کا یہ ہے، وہ کراچی سے آ رہے ہیں اسلام آباد اور راستے میں لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے فدائیں معطر ہو رہی ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے نا کہ کیوں آ رہے ہو، تو وہ وقت کے وزیر داخلہ کے سامنے بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آئے دن توہین ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، شاعران اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، اور ایسے اقدامات ہوں جو واقعی اقدامات ہوں، نظر آنے چاہیے۔ تو اچھا بہت سے لوگ نا انہیں جی پیچھے کوئی جو ہے نا جی مشن ہے ان کا، تو کوئی سازش ہے، تو ان کو کوئی لانے والا اور ہے، تو فلاں، یہ سارے مفروضے ہوتے ہیں، یہ اور کوئی بات لوگوں کو ملتی نہیں نا، شاید ایسا ہوگا، شاید ویسا ہوگا۔ بھائی بات وہ ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو آپ پیش کریں، بھئی یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ پیسوں کے لیے آ رہے ہیں، یا فلاں نے بھیجا، یا فلاں مجھے لگتا ہے فلاں ہوا ہوگا، مجھے لگتا ہے فلاں ہوا ہوگا، یوں کیا کر تو ہر چیز کو پھر رد کر دیا جائے گا، مجھے لگتا ہے۔ شک کی بنا پر تو بھائی سے تعلقات توڑنا جائز نہیں ہے، شک کی بنا پر تو کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جائز نہیں ہے، مجھے لگتا ہے، یہ سارے مفروضے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ حقیقت کی طرف آئیں اور ان کے مطالبات دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے احباب جو ہے نا جی، ان کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ یہ ناموس رسالت کا جو مشن تھا اس سے ہٹ گئے ہیں، بابا جی تو اس مشن پہ تھے، تو یہ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، فلاں۔ بھائی پیٹرول کی بات کر رہے ہیں تو کیا کفر کر رہے ہیں؟ یہ پیٹرول کس کے لیے سستا کرانے کی بات؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گاڑیوں میں سستا پیٹرول دیا جائے؟ نہیں، وہ تو کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک پہنچے ہیں۔ یہ تاریخ کا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا انوکھا احتجاج ہے کہ جس میں احتجاج کرنے والوں کی گاڑیوں نے ہر ٹول ٹیکس پہ جا کے ٹیکس دیا ہے، ایک گاڑی بھی ٹیکس پے کرنے کے بغیر کسی بھی جگہ سے جو ہے نا وہ آگے نہیں گزری ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا پہلا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو وہ تو بڑے پرامن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے آ رہے ہیں اور پیٹرول سستا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کیا جو لوگ سیاست کرتے ہیں انہیں عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی آواز اٹھانا، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ اسی کو سیاست کہتے ہیں نا۔ تو یہ کوئی کفر تھوڑی ہو گیا یا کوئی خرابی ہو گئی ہے، یا شرعی طور پہ کوئی خرابی ہو گئی ہے کہ وہ پیٹرول سستا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ یہ اور مقاصد کے لیے نکلے ہیں، وہ نکلنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت رسول کے لیے نکلے ہیں، اور جو وقت کا وزیر داخلہ ہے اور اس کا جو کردار ہے، اس کی جو پیچھے ماضی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو وہ شخص بھی ٹی وی کے سامنے آ کر اینکر کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے جی ان کے مطالبات جو ہیں وہ سارے ناموس رسالت کے متعلق ہیں۔ یہ سنیں، رانا صاحب کا بیان آپ سنیں۔ تو انہوں نے جو مطالبات پیش کیے وہ سارے کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں ان کو جلد جو ہے نا وہ ٹرائل کیا جائے، تو اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد ہے اس کو ہٹایا جائے، اس کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ یار خدا کے لیے، رانا صاحب نے تو ٹی ایل پی جوائن نہیں کر لی، رانا صاحب کوئی ٹی ایل پی کے عہدیدار تو نہیں ہے، وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں اور وزیر داخلہ ہیں ملک کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آگے خود ہی نا سچ اس کے منہ سے نکلا، کہتا ہے یہ وہ مطالبات ہیں جس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور خدا کے بندو، کاش تم ان مطالبات پہ دھرنا دینے سے پہلے اور مارچ کرنے سے پہلے تم یہ سوچتے نا کہ ان سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کلمہ نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ناموس رسالت کے ان معاملات پر، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑتی نا، ہمیں نہ کہنا پڑتا نا کہ تم اس طرح کے اقدامات کرو اور یہ کرو وہ کرو، اور جناب وہ سزائیں دلواؤ، اور سوشل میڈیا پہ جو مواد گستاخانہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی قانون ساز، یہ نہ کہنا پڑتا نا علماء کرام کو، اور احتجاج نہ کرنا پڑتا نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہمارا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے نا یار، کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے نا، خالی رد کرنے کے لیے دوسروں کو کہتے ہو جی ان کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے نا جی صاحب نے کلمہ، ہم یہی تمہیں پیٹتے ہیں۔ میں اکثر اپنے ویڈیو بیان میں یہی کہتا ہوتا ہوں، اپنے خطابات میں، بھئی ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے نا یار، کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے نا، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم حق ادا کرتے تو کیا ضرورت تھی سعد رضوی صاحب کو مارچ کرنے کی؟ اچھا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ایک تو ناموس رسالت کے حوالے سے ہے، ایک پیٹرولیم مصنوعات میں ان کی جو قیمتیں ہیں ان کی کمی کے حوالے سے ہے، اور ایک جو بڑا مطالبہ ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے۔ کیا جس قوم کی بیٹی کو بیچ دیا جائے اس قوم کے نوجوانوں اور اس قوم کے بیٹوں کو غیرت نہیں آنی چاہیے؟ ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی مذہبی سیاسی پارٹی نے اس مسئلے پہ کبھی آواز اٹھائی ہے؟ سلام نہ پیش کریں اس شخص کو کہ جو اپنی سیاست کے لیے نہیں بلکہ وہ قوم کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ اس کی ظاہر ہے کوئی رشتے کے اعتبار سے سگی بہن تو نہیں نہ لگتی، اس کا رشتہ وہی ہے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے۔
تو وہ یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جب کسی قوم کی بیٹی غیروں کی قید میں ہو تو اس قوم کو چین سے نہیں سونا چاہیے. یہ کام کاش تمہیں غیرت ہوتی، تم خود کرتے تو مارچ نہ کرنا پڑتا. لیکن تم نے جو ہے نا جی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تم نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہے، تو اس لیے ایک غیرت مند نوجوان اس پہ آواز اٹھا رہا ہے، قوم اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ مطالبات جو ہے نا جی وہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے انکاری کی جائے. تو خدا کے لیے ان پہ عمل کریں، انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے جو آپ کے منصبی فرائض ہیں ان کو ادا کریں. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی دور حکومت میں وہ آسیہ مسیح کو بگایا گیا ہمارے ملک سے، اور اس طرح کے چند غیر شرعی جو معاملات ہوئے ان پر ٹی ایل پی کی طرف سے خود امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود بھی تھے، اور ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ٹی ایل پی کی طرف سے جتنے احتجاج ہوئے، تو یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ عمران مخالف ہے اور عمران کی مخالفت میں یہ کرتے ہیں، اور جو ہی عمران کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پھر یہ دیکھیں جی فلاں مسئلہ ہوا، فلاں مسئلہ ہوا، فلاں مسئلہ ہوا، تو یہ نہیں نکلتے. یہ صرف جن کو جناب چابی لگائی جاتی تھی تو یہ عمران کے. پہلے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 2017 میں سب سے پہلا دھرنا، جس دھرنے کا نام تھا دھرنا ختم نبوت، اور یہ مخالفین نون لیگ والے اس کو کہتے ہیں دھرنا فیض آباد، وہ جو دھرنا ختم نبوت ہوا تھا جس کو یہ مخالفین دھرنا فیض آباد کہتے ہیں، وہ عمران دور میں ہوا تھا. اس وقت عمران وزیر اعظم تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی نہیں، اس ٹائم نون لیگ کی حکومت تھی، اس ٹائم شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، ان کی دور حکومت تھی. اس وقت یہ جو ہے نا دھرنا ہوا، اور جو وزیر قانون جس کو استعفے کا مطالبہ کیا گیا اور آخر اس سے استعفیٰ لیا گیا، وہ پی ٹی آئی کی کابینہ کا وزیر تھا، وہ عمران کا وزیر تھا نہیں، وہ نون لیگ کا وزیر تھا زاہد حامد. تو ایسی بات نہیں ہے، سمجھیے ان باتوں کو. اچھا 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی نون لیگ کے دور میں، تو نون لیگ کے دور میں اب تبدیلی نون لیگ کے دور میں ہوئی تو نکلتے ہم عمران کے دور میں. اور آسیہ کو بگایا گیا عمران کے دور میں، تو ہم انتظار کرتے بھائی اب عمران اترے اور پھر جناب کوئی دوسرا وزیر اعظم آئے تو پھر ہم احتجاج کریں کیونکہ عمران ہمارا کوئی سگا رشتہ دار لگتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، جس کے دور میں خرابی ہوگی اسی وقت آواز کو اٹھایا جائے گا نا. پھر ابھی آپ بتائیں، چلو یہ تو آپ بڑا عرصہ کہتے رہے کہ کافی وقت سے ان کی حکومت ہے جی فلاں مسئلہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، نہیں نکلے، وہ آواز بلند کرتے رہے. آج 22 مئی سے لے کر پورا مہینہ ہو گیا وہ کراچی سے مارچ کر رہے ہیں، یہ عمران کے مخالف کر رہے ہیں. اب تو مانو یار اتنی بات. اچھا جب علماء کرام کی پگڑیوں کو چھالا جا رہا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، جب سید زادیوں کے دوپٹے چھینے جا رہے تھے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، مسجدوں کے اماموں کو، سادات کو، مشائخ کو، مفتیان کرام کو، علماء کو داڑھیوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا، آدھی رات 2 بجے چھاپے مارے جا رہے تھے اور مسجدوں میں جو ہے نا جی ان کے مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا. اس وقت ہمارے جتنے یہ پی ٹی آئی کے بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اب سمجھ آئی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے، حکومت سے ٹکر لینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. لیکن ادھر اسلام کا وقار بھی دیکھو، اسلام کا حسن بھی دیکھو. آج مشکل وقت تمہارے اوپر آیا نا، اگرچہ کہ مکافات عمل ہے، تم نے جو کیا تھا تو جیسی کرنی ویسی برنی، لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی باقی معاملات مرد و مردی ہیں، یہ جو گھروں میں چھاپے ہیں اور یہ جو بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تو یہ جو زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں جو ہے نا جی قید کیا جا رہا ہے، یہ گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس پر انہوں نے تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تی تے تی ہوندی ہے. یہ تاریخی جملہ ہے حافظ سعد حسین رضوی کا. تو کیا اس بدلے کی آگ کوئی وہ بجھا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہماری ماؤں کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ نہیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کی گئی، ماؤں بہنوں کے ساتھ تو وہ بھی غلط تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتی کی جائے تو وہ بھی غلط ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، نون لیگ کے لوگ ہوں، وہ جماعت اسلامی کے ہوں، وہ تحریک لبیک کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی کے ہوں، پارٹی کی بات نہیں ہوتی. بہنوں کے جو ہے نا عزت کا خیال رکھا جائے، بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھا جائے، ان کے دوپٹوں کو نہ چھینا جائے، ان چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھا جائے. یہ اسلام کا وقار ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. تو اب یہ جو مارچ کیا جا رہا ہے تو ہم دست بستہ بڑے احترام کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہتے ہیں اب تو عمران مخالف نہیں ہے نا یار، اب تو عمران مخالف نہیں. اب معاملات اور گستاخیاں ہوئی ہیں اس دور میں، تو اب اس دور میں کیا جا رہا ہے، دھرنا دیا جا رہا ہے. تو اس واسطے ان مفروضوں سے ہٹیے. شاید پیچھے کوئی ہے تو شاید اس کی مخالفت ہے، تو شاید فلاں ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. باقی رہ گیا یہ مارچ، انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا اور پرامن طریقے سے ہوگا. مطالبات اطلاعات ہیں کہ کچھ نہ کچھ مان لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ رانا صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ یہ مطالبات ایسے ہیں ہی نہیں جن سے انکار کیا جا سکے. کاش
کہ جو ایسے ہیں ہی نہیں جن سے انکار کیا جا سکے، تو ان کے نکلنے کے بغیر تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تم اس کلمے کا حق ادا کر دیتے۔ لیکن چلیں، اگر تم نے خود سے نہیں کیا تو ان کے نکلنے پر اگر تم مجبور ہو، کہ شرم تو تمہیں نہیں آئی، غیرت دینی تو تمہیں نہیں آئی، لیکن چلیں ان کے مجبور ہو کہ اگر آپ لوگ کر دیتے ہو تو بھی اچھی بات ہے، تو ان مطالبات پہ عمل کریں۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، پہلے جس طرح تم نے ظلم و تشدد کیا اس طرح کریں گے، تو پھر تمہارے بھی ظلم و تشدد کی ایک داستان ہوگی، لیکن ہمارے ظلم و تشدد برداشت کرنے کی بھی ایک داستان ہے۔ ہم نے بھی، ہمارے جو ہے نا جی 14 صدیوں کی یہ داستان ہے کہ مسلمانوں نے لاشیں تو اٹھائے ہیں، خون تو پیش کیے ہیں، عزتیں تو پیش کی ہیں، بچے تو ذبح کرائے ہیں، لیکن مسلمان ناموس رسالت کی تحریک سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ختم نبوت کی تحریک سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اس بار بھی آپ اپنے جتنے حربے ہیں، ہم آپ کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر کے دیکھ لیں، آپ ہی زیر ہوں گے، آپ ہی ہاریں گے۔ ناموس رسالت کی آواز اس کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔